اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان عدد شعب الایمان وافضلها وادناها وفضیلۃ الحیاء وکونہ من الایمان وفضیلۃ الحیاء وکونہ من الایمان۔ یہ باب ہے ایمان کی شاخوں کی تعداد اور ان میں سب سے افضل اور ادنا شاخ کا، حیا کی فضیلت اور اس کے ایمان کا حصہ ہونے کے بیان میں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ دوسری سند سے امام مسلم نے اسی حدیث کو بیان کیا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ۔ ایمان کے 70 سے زائد یا 60 سے زائد شعبے یعنی شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها عبادۃ الاعضاء عن الطریق۔ تو اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت سالم نے اپنے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی، انہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یعظ اخاہ فی الحیاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک شخص کو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے سنا، فقال الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ۔ حیا کے بارے میں نصیحت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ حیا کرنے سے روک رہا تھا۔ امام مسلم نے اسی حدیث کو ایک اور سند سے بھی بیان فرمایا۔ ان قتادہ قال سمعت ابا السوار يحدث انه سمع عمران بن حسین يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ امام مسلم نے اپنی سند سے حضرت عمران بن حسین سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمران بن حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حیا بھلائی ہی لاتی ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا صرف بھلائی لاتی ہے۔ فقال بشیر بن کعب، تو بشیر بن کعب نے کہا کہ انہ مکتوب فی الحکمہ ان منہ وقارا ومنہ سکینہ۔ بشیر بن کعب
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حیا سے وقار اور ہیبت آتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین نے کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن صحفک، کہ میں تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھ سے اپنی کتابوں کی بات بیان کرتے ہو۔ اسی حدیث کو دوسری سند سے روایت کی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کنا عند عمران بن حسین فی رہط منا، یا ہم لوگ اپنی ایک جماعت میں حضرت عمران بن حسین کے پاس بیٹھے ہوئے، وفینا بشیر بن کعب، ہمارے درمیان بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔ فحدثنا عمران یومئذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، حضرت عمران بن حسین نے اس دن حدیث بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا مکمل خیر ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر ہے، قال او قال الحیاء کلہ خیر، یا یہ فرمایا کہ حیا پورا کا پورا خیر ہے۔ فقال بشیر بن کعب انا لنجد فی بعض الکتب او الحکمہ ان منہ سکینۃ ووقارا للہ، تو بشیر بن کعب نے کہا کہ ہم بعض کتابوں میں یا حکمت کی بعض کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ اس سے ہیبت اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ قال ومنہ ضعف، اور یہ کہا کہ حیا سے کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ قال فغضب عمران حتی مرت عیناہ، تو حضرت عمران بن حسین ناراض ہوئے یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور ارشاد فرمایا الا قرآنی احدثک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض فی، میں تم سے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس کے خلاف بات کرتے ہو۔ قال فعاد عمران الحدیث قال فعاد بشیر، تو حضرت عمران نے اس حدیث کا اعادہ کیا تو بشیر نے بھی دوبارہ وہی بات کہی، اس سے حضرت عمران سخت ناراض ہوئے۔ فغضب عمران قال فما زلنا نقول فیہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا باس بہ، تو ہم لوگوں نے کہا اے ابو نجید، بشیر انہ منا، وہ اپنے ہی لوگوں میں سے ہیں، انہ لا باس بہ، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، وہ منافق اور بے دین نہیں ہیں بلکہ مومن ہیں، ان کی نیت بخیر ہے۔ امام مسلم نے ایک دوسری سند سے بھی اس حدیث کو روایت کی، حضرت عمران بن حسین اور حضرت بشیر بن کعب کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ حضرت عمران بن حسین یہ بہت جلیل القدر، نیک، مستجاب الدعوات صحابی رسول ہے۔ آپ کی کنیت ابو نجید تھی، نجید آپ کے بیٹے تھے۔ آپ فتح خیبر کے سال اسلام لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں اہل بصرہ کو دینی تعلیم دینے کے لیے بصرہ بھیجا تھا۔
اور عبداللہ بن عامر نے انہیں بصرہ کا قاضی بنایا تھا۔ یہ چند دن اس عہدے پر اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے، پھر مستعفی ہو گئے۔ کسی فتنے میں آپ پوری زندگی شریک نہیں ہوئے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم نے بصرہ میں اللہ کے رسول کے کسی صحابی کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل نہیں دیکھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روایت کرتے ہیں اور آپ سے حضرت امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین وغیرہ نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کو استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی، جس میں پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے۔ یہ بیماری تقریباً 30 سال تک مسلسل برقرار رہی، لیکن آپ نے بہت صبر و شکر سے کام لیا۔ اس بیماری سے نجات کے لیے آپ کا پیٹ بھی چاک کیا گیا، چربی نکالی گئی، ضروریات سے فراغت کے لیے چارپائی میں سوراخ کر دیا گیا۔ بیماری کے زمانے میں آپ کے صبر و تحمل کو دیکھ کر روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے آپ سے سلام کرتے تھے۔ آپ کو حدیثیں بہت زیادہ یاد تھیں، فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو مسلسل 2 دن تک حدیثیں بیان کرتا رہوں اور ان میں سے ایک بھی مقرر نہ ہو، لیکن روایت میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جب حدیث بیان کرتے تو بہت محتاط ہو کر بیان کرتے۔ اسی لیے آپ کی مرویات کی تعداد صرف 130 ہے۔ بصرہ کی مسجد میں حدیث و فقہ کا درس بھی آپ دیتے تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی، آپ کی داڑھی اور سر کے بال سب سفید ہو گئے تھے۔ 52 ہجری میں بصرہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی اولاد بھی بصرہ ہی میں تھی۔ آپ کی روایت کردہ احادیث صحاح ستہ میں پائی جاتی۔ حضرت سیدنا بشیر بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ادوی ہیں، بصری ہیں، ان کی کنیت ابو ایوب ہے۔ ابن اسیر نے حضرت بشیر بن کعب کے صحابی ہونے کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ صاحب تقریب نے انہیں مخضرم کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے پاس کچھ کتابیں تھیں جن کے یہ عالم تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ فلاں فلاں حدیث پھر سے پڑھو۔ انہوں نے پڑھی، پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا اچھا فلاں فلاں حدیثیں پھر پڑھو۔ انہوں نے پڑھی اور کہا خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ آپ نے میری سب حدیثوں کو برا سمجھا اور یا اسے اچھا جانا، یا اسے برا سمجھا اور اوروں کو اچھا جانا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم اللہ کے رسول سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے جب آپ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، لیکن جب لوگوں نے ہر قسم کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیا تو ہم نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت بشیر بن کعب کو حدیثیں بہت یاد تھیں اور یہ حدیث کی روایت زیادہ کرتے تھے، لہذا ان کی کثرت روایت ظاہر کرنے کے لیے اہل حضرت ابن عباس نے حدیثیں پڑھوائیں، پھر اس کے بعد بخیال احتیاط اپنی کم روایت کرنے کا حال ان سے بیان فرمایا تاکہ یہ بھی آگاہ ہو جائیں اور حدیث کی روایت میں احتیاط سے کام لیں۔ حضرت قتادہ کا ذکر ہے اس سند میں۔ حضرت قتادہ کے نام میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام تمیم ہے، تمیم بن ندیر۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام تمیم بن زبیر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا نام تمیم بن نذیر ہے۔
امام نبوی رحمہ اللہ نے ایک اور قول کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا نام تمیم بن یزید ہے. یہ ایک ثقہ راوی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو شرف صحابیت حاصل تھا. آپ کی روایت کردہ احادیث مسلم، ابو داؤد، نسائی میں موجود ہے. حدیث شریف کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے، اس میں بز ہے، کہیں بدعہ ہے. بد یا بدعہ رات کا کچھ حصہ بولا جاتا ہے یا 3 سے 9 تک کی تعداد پر بولا جاتا ہے. اس کے معنی میں بھی علماء کے مابین اختلاف ہے. کسی کے نزدیک یہ 3 سے 10 تک کی تعداد کو کہتے ہیں، کسی کے نزدیک 3 سے 9، کسی کے نزدیک 2 سے 10 اور 12 سے 20 تک کو کہتے ہیں. خلیل کے نزدیک بز 7 کو کہتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ عدد کے ایک خاص حصے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل قطعۃ من الشیء ہے. شعبہ، درخت کی شاخ کو بھی شعبہ کہتے ہیں. کسی چیز کا گروہ اس کو بھی شعبہ کہتے ہیں. ٹکڑا، یہاں پر جز مراد ہے. اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں اس میں محدثین نے، راویوں نے اختلاف کیا. پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. دوسری حدیث میں شک کے ساتھ 70 یا 60 سے کچھ زیادہ بتائی گئی. حضرت امام بخاری نے بغیر کسی شک کے 60 سے کچھ زیادہ شاخیں بتائی ہیں، اور امام ابو داؤد اور ترمذی نے بغیر شک کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں بیان کی. امام نووی نے حضرت حافظ ابن حبان کا وہ طریقہ بیان کیا ہے جسے حضرت امام قاضی عیاض نے اقرب الی الصواب کہا. حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں، میں نے اس حدیث میں ایک زمانے تک غور کیا اور عبادات اور طاعات کا شمار کیا تو وہ 70 سے زیادہ نکلیں. پھر میں نے احادیث کی طرف رجوع کیا اور جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں شمار کیا ان کو جوڑا تو 70 سے کم نکلے. آخر میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا اور جن عبادتوں کو اللہ نے ایمان میں داخل کیا ہے وہ 70 سے کم نکلی. پھر میں نے قرآن پاک اور احادیث کو ملایا اور جن عبادتوں میں تکرار ملی انہیں خارج کر دیا، اور اللہ و رسول کی بیان کردہ کل عبادات 79 ہوئیں، نہ کم نہ زیادہ. امام ابو حاتم نے ان سب کو اپنی کتاب وصف الایمان میں بیان فرمایا کہ 60 سے زیادہ کی روایت بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اہل عرب لفظ بز سے تعداد بیان کرتے ہیں، اس سے ان کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. صاحب نبراس نے ان مختلف روایتوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ ان میں اکثر کی روایت معتمد ہے اور قلیل کا ذکر کثیر کے وجود کے منافی نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان کی جو شاخیں بیان کی جا رہی ہیں، مثلا اعمال قلب، اعمال لسان، اعمال بدن سے جو متعلق ہے، اعمال قلب میں معتقدات اور منہیات داخل ہیں. یہ ایمان باللہ سے لے کر غصہ نہ کرنے تک ہے، یعنی 1 سے 28 تک جو شمار کرایا ہے ایمان کے شعبوں کو.
اعمال باللسان میں 6 خصلتیں داخل ہیں، یہ توحید کے اقرار سے لے کر اللہ کے ذکر تک۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جتنی شاخیں ایمان کی بیان کی گئی ہیں یا ان کے علاوہ جو اور امور دین ہیں، یہ سب کمال ایمان پر دال ہیں، یعنی ایمان کامل کسی شخص کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے یا ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ کسی کو اسی وقت مل سکتا ہے جب اس میں مومنین کے جملہ صفات پائی جائیں۔ اب رہا اصل دین اسلام، جس کی نظیر اصل دین کہ بغیر اس کے کوئی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا، اس کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان، احسان۔ ان تینوں کا مفہوم اور مقصود حدیث جبرائیل میں بیان کر دیا گیا۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور اس کے بعد حدیث میں فرمایا حیا مکمل خیر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حیا اور استحیا دونوں کا سرچشمہ حیات ہے، اور حیا انسان کی قوت حیات ہے۔ تو جس کا احساس لطیف اور حیات قوی ہوتی ہے اس کو حیا ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات اور اس کی دی ہوئی بیش بہا نعمتوں کو دیکھنے اور اپنی کوتاہیوں اور کمیوں پر غور کرنے سے نفس میں ایک قسم کی حالت پیدا ہوتی ہے، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا سے خیر کا ہی حصول ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ حیا مکمل خیر ہے۔ حالانکہ کبھی انسان حیا کی وجہ سے حق بات نہیں کہہ پاتا، اور کبھی حیا کی وجہ سے اس کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، کبھی حیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ حیا مکمل خیر کیسے ہوگی؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں حائل ہو جائے، یہ حیا نہیں ہے، یہ عجز اور ناتوانی ہے۔ بعض لوگوں نے مجازن اس پر حیا کا اطلاق کیا ہے، حقیقت میں حیا اس خلقی خصلت کا نام ہے جو انسان کو بری بات سے روکتی ہے اور اچھی بات کی طرف بلاتی ہے، اور کسی حقدار کی حق تلفی سے روکتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اسی پر دلالت کرتا ہے جو ہم نے بیان کیا۔ حضرت عمران بن حسین نے حضرت بشیر بن کعب سے فرمایا، میں تم سے اللہ کی رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھ سے کتابوں کی بات کرتے ہو، یعنی قرآن و حدیث کے سامنے حکیموں کے اقوال تم پیش کرتے ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں حکیموں کے اقوال پیش کرنا بے موقع اور بے محل ہے، اس لیے کہ حکما سے حکمت و دانائی کے باوجود ہزاروں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا رتبہ پیغمبر کے مقابلے ایک تنکے کا بھی درجہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح حکمت کا درجہ نبوت کے درجے سے بہت کم ہے۔ جب پیغمبر کی بات ہمیں ملے، ان کی حدیث ملے، تو حکیموں کی بات ڈھونڈنا بیکار ہے۔ اسی لیے حضرت عمران بن حسین حضرت بشیر پر ناراض ہوئے تھے۔ الحیاء خیر کلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ حیا مکمل خیر ہے۔
اس پہ حضرت بوشیر نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں ہے کہ حیا سے کبھی وقار پیدا ہوتا ہے اور کبھی اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ سن کر آپ اتنے غضبناک ہوئے کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا تم حدیث رسول کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک حیا وہ ہے جو صفات کاملہ فاضلہ میں سے ہے۔ یہ خصلت جب کسی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر شرافت نفس پیدا ہو جاتی ہے اور برے اخلاق سے وہ باز آ جاتا ہے۔ حدیث میں اسی حیا کا ذکر ہے۔ ایک حیا ذوف نفس ہے، ایک خسیس صفت ہے جس میں صفت پائی جاتی ہے، اس میں بزدلی، کم حوصلگی، رذالت، دنات پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر بودا پن آ جاتا ہے اور جو کچھ اسے مل جاتا ہے وہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے، اپنے حقوق بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ بشیر بن کعب نے حکمت کے حوالے سے اسی صفت کا ذکر کیا جو در حقیقت حیا ہے۔ حقیقت میں حیا ہے ہی نہیں، بلکہ ایک دوسری صفت ہے، اس پر حیا کا اطلاق صرف مجازن ہے جو لازم ہے۔ حضرت بشیر بن کعب نے حکمت کی کتابوں کے حوالے سے حیا کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک اچھی اور ایک بری اور قبیح، جبکہ حدیث میں بتایا گیا کہ حیا مکمل خیر ہی خیر ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت بشیر نے حدیث کے خلاف بات کہی اور حکمت کی بات کو حدیث کے مقابلے میں بیان کیا، اس لیے حضرت عمران غصے میں ہو گئے۔ اور ایک مومن کے لیے یہ غصے میں ہونے والی بات بھی ہے، اس لیے کہ کوئی کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو، اس کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بے وقات اور بے اعتبار ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے قول و ارشاد کو ہر فرد انسانی کے قول پر مقدم رکھا جائے، اس لیے کہ آپ کی بات وحی الہی سے ثابت ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دین اور شریعت کے بارے میں جو کچھ بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔